ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਲਮ ਇਸ਼ਕੇ ਉਹਨੂੰ तारा राह वखाएगा। हाँ जी, और ये वाले सारे ये किताबें सारी रखते हैं, इल्म है, लेकिन ये अंधे लगे फिर रहे हैं। लेकिन ये चरवाहे, तुम्हारे पास इल्म नहीं है, इश्क ही इश्क है, तो चलो तुम्हारे साथ एक और काम करते हैं। पता क्या, उनको सितारे ने रहनुमाई की, तुम्हारे साथ नूर उतरा है और खुद रहनुमाई बन के उतरा है। तुम्हारे लिए नूर उतरा है, नूर उतरा है, तुम्हारे चौगिर्द होगा। बिकॉज यू गॉट लव, तुम्हारे पास प्यार है, और प्यार वालों के गिर्द नूर ही होता है, ये नूर ही होता है। इसलिए वो मूव हो सकते हैं, वो जा सकते हैं, इसीलिए देर नहीं लगाई। चलो चलते, चलो चलते, ये जो होता है ना, चलो चलते, वाह, तूने दुनिया को तहरीक दे रखी है, कायनात को तहरीक दे रखी है। हर चीज मूव में है, जो ठहर गई वो खत्म हो गई, जो मूव में है वो जिंदा, जो रक्स में है सब जिंदा है, जो रक्स में है सब जिंदा है, जो जिंदा है सब रक्स में। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि एक दुआ जो हमारे खुदावंद ने हमें सिखाई उसको इकट्ठे मिल के पढ़ें, क्योंकि आमतौर पर हमारे रवाज है कि इस दुआ को उस वक्त करते हैं जब इबादत को वाइंड अप करते हैं, क्लोज करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और कोई दुआ नहीं कि जब शागिर्दों ने कहा हमें दुआ सिखाइए तो रिक्वेस्ट पे सिखाई गई, लेकिन हमारे खुदावंद ने जो वो थे, जो उनकी रूहानियत थी, जो उनका ईमान था, जो उनकी मतलब विजन था, वो सारे का सारा जो खुदा के बारे में, अपने बारे में इसके अंदर समेट दिया। तो आज के दिन ये प्रॉपर है, इसलिए मैं आप प्रॉपर इसलिए कि कलमा मुतजस्सद हुआ है, खुदा इंसान बना है, और ये इंसानों के लिए नहीं, सिर्फ इंकारनेशन का मतलब होता है उसने जिस्म लिया है। और असल में आजकल लोग कहते हैं इट इज नॉट सिंपली इंकारनेशन, इसको कहते हैं इंक्रिएशन, यानी ये जो तख्लीकात हैं, कायनात है और मखलूकात हैं, क्रिएशन है, इसके अंदर आया है। सिर्फ इंसान नहीं बल्कि वो सारे जो जिस्म रखते हैं, वो कोई भी मखलूक है, कोई भी कायनात का जुज़ है, वो सबसे उसके साथ जुड़ा है और मुतासर है। इसलिए सारी कायनात, सारे सैयारे की ईद है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसलिए मुनासिब है हमारे बाप की दुआ पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक पहला हिस्सा है खुदा का, यानी ए हमारे बाप से लेकर, एक तो उसका शुक्र है कि उसने दुआ सिखाई तो कहा ए हमारे बाप, ये नहीं कहा कि ए मेरे बाप। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये अपनी अपनी लिए फिरें, और इसलिए जब वो अकेले में भी करें तो फिर भी कहें ए हमारे बाप। मैं अकेला भी करूं तो फिर भी कहूं ए हमारे बाप। मैं अकेला भी अकेला नहीं होता, आपके साथ जुड़ा हुआ होता। तो इसलिए ये जुड़त जो उसने जोड़ दिया है हमारे बाप कहकर, इसे सबको इकट्ठे कर दिया, एक कर दिया। और दूसरा ये कि उसके अंदर उसने जो खुदा का जलाल है और कमाल है, जो अजमत है, उस सारी को कैसे किया है, कमाल कर दिया है कि तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, और क्या, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर वैसी जमीन पर भी। वाह, जमीन पर इसलिए आके मतलब बता दिया कि मैं सिर्फ जमीन पर नहीं आया शौकिया, इसका मतलब है ये शौकिया भी है, शौक का मतलब लव, एक्सट्रीम लव, तो वो भी है, लेकिन इसलिए कि उसकी मर्जी जमीन पर है। और दूसरा हिस्सा जो है वो बहुत खूबसूरत है। आप उसमें देखेंगे इंसान है, इसमें तो खुदा है ना अपने पूरे जलाल के साथ, उधर इंसान है पूरे कमाल के साथ। पूरा कमाल इसका होता है कि मुकम्मल उसकी इंसानियत सामने आए, यानी उसकी भूख भी है, रोटी की जरूरत है, हाँ जी, उससे गलती होती है, मुआफ़ी की जरूरत है, हाँ जी। मैं आपको बताऊं, जितनी रोटी जरूरी है मुआफ़ी भी उतनी जरूरी है इंसान की जिंदगी में। इसीलिए तो लोगों को समझ नहीं आ रही कि पीस कैसे आना, अमन कैसे आना, क्योंकि वो अपने जिस्म के अंदर रोटी लाते हैं, लेकिन रोटी के बराबर की जो खुराक है, अमन, सुलह और मुआफ़ी, उसको नहीं आने देते। इसलिए हमारे खुदावंद ने रोटी के साथ क्या रखा, मुआफ़ी। जिस तरह हम अपने कर उसी तरह तू हमारे कर सने मुआफ़ कर, और फिर हमें आजमाइश में न पड़ने, क्योंकि टेम्पटेशन आपको पता है ये इंसानी वीकनेस है, जो इंसान अपनी कमजोरियों के साथ अंदर रखा है। नहीं कि मैं खुदा दा पुत्र नमा दुआ सिखाने लगा तो इंसानी कमजोरी क्यों अंदर रखा, नहीं, इंसान सच्चाई के साथ, खुदा अपने पूरे कमाल के साथ, इसलिए वो मुकम्मल तौर पर इकट्ठे नजर आते हैं। इंसान भी नजर आता है कि उसे आजमाइश भी होती है, और उसे बचाए जाने की भी जरूरत है कि वो बदी से बचाया जाए, वो बुराई से बचाया जाए। इसलिए ये रिक्वेस्ट है,
खुदा से कि इंसान, मैं इंसान को मुकम्मल तेरे हजूर ले आया और खुदा को भी मुकम्मल इसके साथ। और इसलिए मैं आपको बताऊं, बैतलहम मुबारक हो, क्योंकि तू वो मकाम है जहां इंसान और खुदा एक हुए और इकट्ठे हुए और इकट्ठे देखे गए और इकट्ठे पाए गए। यानी जब भी फिर इस सरजमीन में फिरा, इंसान और खुदा इकट्ठे होगा। और ये जुदा नहीं हुआ, उस दिन से उसने जोड़ दिया कि फिर जुदा होने का नहीं, फिर अलहदा होने का नहीं हो, कोई जुदा नहीं कर सकता। इसलिए ये बड़ी ईद है, क्योंकि खुदा और इंसान जिस मकाम पे इकट्ठे होते हैं वो मकाम भूला नहीं जा सकता। तो आपको पता है मीटिंग पॉइंट तो कभी नहीं भूलते ना, और मोहब्बत करने वालों के मीटिंग पॉइंट तो हमेशा ही याद रहते हैं। इसलिए ये लवर्स का मीटिंग पॉइंट है, खुदा इंसान से मोहब्बत में उतरा है, इसलिए मोहब्बत में उतरा है। इट इज फीस्ट ऑफ लव, फीस्ट ऑफ लव। इसलिए वो आसमान इसलिए नहीं छोड़ा, इट इज आउट ऑफ लव। मोहब्बत से मतलब होता है ना, मोहब्बत से शराबूर होकर, मोहब्बत से बेताब होकर उतरा है, मोहब्बत में उतरा है। इसलिए इंसानों के लिए इससे बड़ी कोई ईद नहीं कि देखो, जाहिर है उसके इर्द गिर्द और बड़ी ईदें हैं, सब बड़ी ईदें, लेकिन मैं कहता हूं ये सबसे बड़ा एक्शन है कि खुदा मोहब्बत में उतरा है, मोहब्बत में उतरा है। वो ये लफ्ज भी उधर से ही आ रहे हैं, फॉलन इन लव, मोहब्बत में गिरना। गिरना नहीं होता, उतरना होता है। जो उतरा नहीं उसे मोहब्बत करना ही नहीं आया, उसे आता ही नहीं मोहब्बत करना, उतरना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है। ये हमारे उतरना ही नहीं सीखा, नीचे उतरना नहीं सीखा। इसलिए उसने सिखाया हाउ टू कम डाउन, नीचे आना कैसे है, हाउ टू कम टू कैसे डाउन टू अर्थ, इस जमीन पर आना कैसे, सीखने वाला है उसे। खुदा होकर चज आ गया जमीन पर उतरने का, हमें इंसान होकर नहीं चज आया, जमीन पर रहते हुए नहीं चज आया जमीन पर रहने का। इसलिए इंसानों अगर सीखना है जमीन पर रहने का सलीका, तो चरनी वाले से सीखो, उससे सीखो, क्योंकि उससे बड़ा कोई तरीका और सलीका नहीं। इसलिए कि इतनी हार्मनी और इतनी हमआहंगी और कहीं नहीं दिखाई देती। वाह, जगह नहीं है, बता दी कि जगह ना भी हो तो फिर भी जगह बना लेते, जगह नहीं भी है फिर भी जगह बना लिया। ये जानवर मेरे अपने हैं, इनको मेरा दिया हुआ सबक आता है। आपको पता है ये जानवर, जो गाय भैंस बैल, ये क्या करते हैं, कोई कब्जा नहीं करते, कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं दे। आपको पता है किसी तरह का कोई होता है ना कि ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह है, मेरी नस्लों की जगह नहीं। दे सिंपली स्पेंड देयर लाइफ, अपनी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन कमाल करते हैं। आपको मैं बताऊं कमाल कर, क्योंकि वही फिट जगह है उसकी आने की, वही फिट जगह है। इंसान तो यही कहेंगे कोई नहीं था, यही कहेंगे साढ़े को था कोई नहीं जी। इन्हें एक्सक्यूज इन्हों को बड़ा होंगे, जो ना देना हो तो बहाने बहुत, हाँ जी एक्सक्यूज बहुत है, लेकिन वो कहते हैं साढ़े को था कोई नहीं जी, माफ करना। लेकिन जानवर तो नहीं ना कहते कि हमारे पास जगह नहीं, शुक्रिया। और इसलिए पता क्या करते हैं, उनको आता है तरीका, उनको सलीका आता है। क्या, जगह नहीं मली जाती, जिसको कहते हैं जगहों पर ऑक्यूपाई नहीं की जाती, कब्जे नहीं किए जाते, दिया जाता है। और फिर कहां, कौन सा मकाम, जिस मकाम पे रोटी का खाते हैं, चारा। इसलिए मैं अर्ज करूंगा मेहरबानी करके, ये अपने बच्चों को सिर्फ ये मार्केट और ये जो कमर्शियल किया है ना, बनी हुई चरनियां और ये ट्रीज वगैरह प्लास्टिक मार का, इन पे ना लगाए रखना मेहरबानी करके। किसी दिन जिंदगी में असली वाली खुरली भी दिखाना, असली वाली भी दिखाना। हाँ जी मैं हाजिर हूं, असली वाली भी दिखाना, जिधर जानवर चारा खाते हैं उधर बैठना मुश्किल होता है। ये तो मत आपको पता है ग्लैमरस है, बहुत जबरदस्त है, फर्स्ट क्लास जगह में रखा हो उन्होंने, कोई वहां कितने पता नहीं कितने दिनारों की हो, उतने की रखी हुई है, कमाल बना के सजा के रखी हुई है। इधर तो बैठने को दिल करता, इधर तो आने को दिल करता। हाँ, उधर जिधर जानवर होते हैं, जानवर बंधे होते हैं, रोटी का चारा खा रहे होते हैं, उधर उनके चारे की जगह पर, उनकी रोटी की जगह, उनकी खुराक की जगह पर, वाह, उनकी खुराक की जगह पर। यही तो देखने वाला है क्या, कि जिधर जानवरों के खाना खाने की जगह है उसमें उतरा है। इसलिए बैतल लहम, रोटी का घर। हाँ जी, रोटी का घर आज बैतल लहम, वाकई बैतल लहम हो गया। ओए तेरे च रोटी उतर आई, वरना रोटी के बगैर बैतल लहम क्या बैतल लहम होता है। आज हम उसके जगह और सारे इलाकों के लिए दुआ करते हैं, उनके लिए कि खुदा बैतल हम की बदौलत उस सारे इलाके में अमन लाए, सलामती लाए, अमन के शहजादे की बदौलत जंगो जदल को खत्म करवा दे। क्योंकि
جب تک اس استاد جس نے کہا اے ہمارے باپ وہ نہیں اس کو سیکھتے تب تک ان کے انسانوں کو سمجھ نہیں آنی امن کیسے آنا ہے. اس لیے میں آپ کو بتا دوں ایک چیز کہ یہ جو ہے نا خاص طور پر یہ دعا سکھائی گئی اس میں دوسرا حصہ انسان کا ہے. اس لیے میں نے کہا اپنے بچوں کو ریئل والا ایکسپیرینس ضرور دینا ہے, زندگی میں ایک دفعہ ضرور دینا ہے, ورنہ وہ سمجھیں گے پلاسٹر کالی کھرلی تھے یہ بہت اور سمپل چیز ہے, یہ فرق چیز ہے, اور اس میں آپ کو وہ سپرفیشل کر دیتا ہے اس ریالٹی والی جو حقیقت والی ہے اس میں. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو دعا کے دوسرا حصہ انسان والا, وہ انسان کو لیا کیسے ہے حقیقت میں پوری طرح. اس لیے دعا سکھائی تو کہا اب اس دعا کے اندر انسان بھی ہے اور خدا بھی ہے, انسان بھی ہے اور خدا بھی ہے. واہ, جس کی دعا میں خدا اور انسان جدا نہیں ہو سکتے ویسے کیسے خدا اور انسان جدا ہو سکتے؟ جس کی دعا میں نہیں جدا اس کی باقی چیزوں میں کیسے جدا ہو سکتے؟ اس کی دعا کے اندر نہیں جدا. اس لیے انجیل کو اختصار کے ساتھ پیش کیا کہ خدا انسان بن گیا, خدا انسان بن گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئیے یہ دعا کریں تاکہ تجسد کی یہ جو دعا ہے ہمیں بھی لگ جائے. رسولوں کو سکھائی نہیں تھی, دے دی تھی, لگ گئی تھی ان کو, یہ دعا لگ گئی اور پھر کبھی ختم نہیں. آج یہی مانگتے ہیں ہمیں بھی یہ دعا دے دو. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک منا, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, ہمیں قرض میں بخش, ہمیں آزمائش میں نہ, ہماری قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہے, آمین. تھینک یو. اور میں قبول فرمائیے میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ایک سلام اس کی ہستی میں پیش کرتا ہوں. اس ہستی میں پتہ کیے حضور جس نے اس کو جنم دیا اور پھر کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا, جنم دیا اور لپیٹ کر چرنی میں رکھا. انتخاب چرنی کا اس نے کیا, چرنی کا انتخاب اس کی اماں نے کیا کہ پیدا کیا, کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا, چرنی کو بھروسہ دیا کہ آئی کین ہینڈ اوور, میں تیرے سپرد کر سکتی ہوں. واہ. اس لیے اس ماں کو جس نے فیصلہ کیا کہ چرنی میں رکھیں, اور خاص طور پر اس کو اس کام کے لیے کہ کلمہ کو الفاظ کی صورت میں پیش کرنے والے تو انبیاء بڑے ہوئے. ہاں جی, کلمہ کو الفاظ کی صورت میں پیش کرنے والے انبیاء بہت ہوئے, اور میں آپ کو بتاؤں وہ ایک سے بڑھ کر ایک, اور آج تک لفظوں میں کلام کو پیش کرنے والے بڑے ہوئے ہیں, لیکن کلام کو جسم دے کر پیش کرنے کا فن صرف اس کو آتا ہے اور کسی کو نہیں آتا. کلام کو جسم دے کر دکھانا یہ ہے. اس لیے میں اس کے حضور ہمارا سلام جاتا ہے, ہمارا سلام پہنچے, اور میں پڑھ دیتا ہوں, آپ بے شک نہ پڑھیے, میں پڑھ دیتا ہوں. سلام مریم پرفضل, خداوند تیرے ساتھ ہے, تو عورتوں میں مبارک ہے, مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع. اب اور ہماری موت کے وقت, آمین. میرے واجب الاحترام بہنوں اور بھائیوں, میں نے سلام کر لیا ہے, آپ کو بھی سلام کرتا ہوں, اور آپ کی دعوت کو بہت عزت اور نگاہ ایسی بلند نظری سے دیکھتا ہوں, اور خاص طور پر ہمارے جانے جان ہمارے بہت ہی واجب الاحترام اور عزت مآب جناب پادری آئزک صاحب, ان کی اہلیہ, ان کا بچے, اور ساری جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے بہت لوگ جانتے ہیں مجھے, اور میں بھی ان کو جانتا ہوں. ناصر ہیں, ان کے بھائی ہیں, اور یہ سارے جتنے دوسرے ہیں خدمت گار میرے دوست, جو یہ ایلڈر صاحب ہیں ادھر بیٹھے ہوئے, وہ مجھے پہلے دن ریسیو کیا, ایسے ہاتھ سے پکڑ کے لے آئے تھے. آج بھی ہاتھ سے پکڑ کر, ان کی عادت اچھی ہے, وہ ہاتھ سے پکڑ کر لے جاتے ہیں. پتہ نہیں کدھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ, ابھی مجھے ادھر لے کر آشر سے. ہاں جی, اور میں سمجھتا ہوں سارے بہت کرما والے آپ کے خاندان, آپ یہاں, آپ نے پردیس میں اتنا رونق لگائی ہوئی ہے, تو آپ کی خوشبو دیس میں پہنچتی ہے. میں لے جاؤں گا. سچی آپ کا ایمان, آپ کی جو وفاداری ہے کلام کے ساتھ اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ, یہ ناقابل بیان ہے. میں اس سے متاثر ہوا ہوں. 2-3 دفعہ میں آیا ہوں, آپ کو پتہ ہے, آپ کی عبادات کے اندر, اور میں بہت ہی زیادہ متاثر ہوا ہوں ریئلی.
کیونکہ مجھے لگا ہے کہ جیسے یہ بس یہ وقت اور جگہ کی قید نہیں ہے, جہاں کہیں بھی ہو یہ میلہ لگ جاتا ہے, یہ میلہ لگ جاتا ہے. اس لیے میں نے لگا ہوا دیکھا تو میں نے کہا واہ شکر ہے میں بھی کرسمس میں شامل ہو گیا ہوں, میں بھی دراصل کرسمس میں شامل ہو گیا, میرا ہو گیا. تو آپ نے میرا کرسمس بنا دیا ہے, تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو. میں نے نا ایک دفعہ شعر لکھا اور کچھ 10-15 سال پہلے, اور آج تک ہر سٹیج پہ وہ لوگ پڑھتے ہیں, لیکن میں نے اس کو اس لیے لکھا تھا کہ یہ کرم جو ہم پہ ہوا ہے, ہاں یہ ہمارے کسی میرٹ کی وجہ سے نہیں ہوا, ہماری کسی وہ ڈیزرونگ کی وجہ سے نہیں ہوا, یہ جو کرم اس کا ہوا ہے یہ تو مفت میں ہوا ہے اور بے بہا مفت میں ہوا ہے. اس لیے یہ میں نے کہا تھا محبت کی عید ہے, اور یہ لائف فیسٹ آف لائف, زندگی کی عید ہے. محبت کی عید ہے اور زندگی کی عید ہے. اگر آپ نہ بھی مناؤ گے تو زندگی خود بخود منائے گی اسے, تم نہ بھی مناؤ گے محبت اسے منائے گی, کیونکہ محبت اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی, زندگی اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. اس لیے ان کو منانا ہی پڑے گا, محبت کو بھی عید منانی پڑے گی, زندگی کو بھی عید منانی پڑے گی, کیونکہ فیسٹ آف لائف ہے. زندگی نے جہاں سے زندگی پائی ہے اس نے دیکھ لیا کہ آج میری عید ہے, آج زندگی کی عید ہے, آج محبت کی عید ہے. کسی نے اگر دیکھنی ہو نا کہ بھائی کہ وہ بڑے سے بڑا کام جو زمین پر ہوا ہے, یہی ہے کہ خدا لور بن کے زمین پر اترا ہے, لور بن کر, محبت کرنے والا بن کر اترا. اس لیے میں نے لکھا, سنیے, اصل میں یہ چرنی میں آنا اور یہ غریبی میں آنا اور غریبوں کے درمیان آنا اور بے قصوں اور مسافر بن جانا اور خاص طور پر مہاجر بن جانا اور شیلٹر لیس ہونا, آپ سمجھتے ہیں شیلٹر لیس ہونا, اور پھر بے آسرا ہونا, اور پھر فرار بھی ہونا پڑے اور جانا بھی پڑے, آپ جانتے ہیں, اچھا پردیس میں جانا, یہ ساری صورتحال اور کرٹیکل صورتحال جس میں پتہ نہیں وہ زندگی کے دشمن بھی اندر موجود ہے, سب کچھ اس صورتحال کے اندر جہاں وہ پیدا ہوا ہے, آپ جانتے ہیں اس کے اندر کون آتا ہے, کون آتا ہے؟ بس میں آپ کو بتاؤں, ان ساری گلیوں میں وہی گزرتا ہے جسے محبت ہوتی ہے, ورنہ کوئی نہیں آتا. اس لیے میں نے لکھا, میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ دراصل یہ ایک ہماری پہچان تو اسی تھی, ہماری کوئی پہچان نہیں تھی دراصل. ہم پاکستانی تو فخر سے بھی کہتے ہیں اور بڑے افسوس سے بھی کہتے ہیں ساری کوئی پہچان نہیں تھی, ریئلی کوئی پہچان نہیں تھی. لیکن جب اس کا نام ہمارے نام کے ساتھ لگ گیا, واہ, ہمیں پوری دنیا میں انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک بڑی پہچان دے دی. واہ, یہ تو یسوع مسیح کے ہیں, یہ تو سچی, اس سے بڑی پہچان اور دنیا میں ہے کوئی نہیں کہ تم اس کے ہو, تم اس کے ہو, تم اس کے ہو. اور سچی بات ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ کیوں میں کہہ رہا ہوں فیسٹ آف لو, یہ محبت کی عید ہے. سچی بات ہے کہ اب میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بہشت کی لینگویج, بہشت کی لائف, بہشت کا وہ جو کلچر ہے وہ لو ہے. کیا ہے؟ لو. اف یو ہیو ناٹ لو ان یور باڈی, ان یور اسپرٹ, ان یور بینگ, یو آر انفٹ فار دا پیراڈائز. محبت کے لیے بالکل ناکام وہ بہشت کے لیے. کیوں؟ کیونکہ تم اس کے لیے فٹ ہونے کے لیے تمہیں محبت وجود میں لے کر جانی پڑے گی. محبت آگ نہیں لے کر جانی, محبت لے کر جانی ہے, اور پھر بہشت میں فٹ ہو گئے. ویری گڈ, جیسے کہتے ہیں نا, واہ یہ تو تیرے لیے بنی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یو آر ویری مچ ایڈیکویٹ فار دا پیراڈائز. کیوں؟ کیونکہ محبت اسی لیے ہے کہ تم بہشت میں رہنے کے قابل ہو جاؤ. محبت دی جائے گی سب کو, پیراڈائز سب کو دی جائے گی, لیکن فٹ وہ ہوں گے جن میں محبت ہوگی, باقی انفٹ ہوں گے, انفٹ. اس لیے اس کے فٹ ہونے کے لیے میں نے کہا محبت کی عید ہے, محبت کی عید ہے, کیونکہ محبت اتری ہے. اور کیسے اتری ہے؟ میں نے لکھا, پہچان آؤندی ہے, پہچان آؤندی ہے جدوں او دے ناں دے نال نہ لگ دے. پہچان آؤندی ہے جدوں او دے ناں دے نال نہ لگ دے. چند جدوں وچکار آپ ہوے, تارے چار چفیرے تاں لگ دے. اور جدوں اچیاں آ کے چک لیا, جدوں اچیاں آ کے چک لیا, پاگ تدوں اچیرے تاں لگ دے. واسی عرش دا پھیرا فرش دا, واسی عرش دا پھیرا فرش دا. او پیار ہوئے تے پھیرے تاں لگ دے. آپ سمجھتے ہیں, واسی عرش دا پھیرا فرش دا,
ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ, ਅਸਦ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਹੋਵੇ, ਚਰਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਰੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ। ਅਸਦ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਹੋਵੇ, ਚਰਨੀ ਵਿੱਚ भी डेरे तां लगदे। मैं दरअसल जिस पॉइंट की तरफ आना चाहता हूं वो ये है कि ये जो दिन है ना, बड़ा दिन, इसको अंबिया रोज़े अजीम के नाम से याद करते हैं। ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦੂਰੋਂ ਬੈਠਾ ਵੀ ਪਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਿਆ। वाह, तुसी सियाने सो, क्योंकि नबियां दी लाइन ते लग के बड़ा दिन ना रखा। नबी इसे हमेशा रोज़े अजीम के नाम से याद करते, रोज़े अजीम के नाम से। इसलिए पंजाबी बुजुर्ग जितने भी हमारे पुश्तों में हुए, उन सब ने ये फैसला इसको बड़ा दिन कहा है, बड़ा दिन, रोज़े अजीम। तो मैंने लिखा कि खुदावंद का रोज़े अजीम बमा ताज़ीम, खुदावंद का रोज़े अजीम बमा ताज़ीम। है बैतुल्लहम तेरी कसम, है बैतुल्लहम तेरी कसम, वो दिन के जिसका वादा है, वो दिन के जिसमें कहा गया, वो जिसमें कहा गया इशाया की नई जमीन और नया इंसान उतारा गया, इशाया की नई जमीन नया इंसान उतारा गया। सलामती का शहजादा यसी के तना से कौंपल आई, इर्मिया का नया अहद दिया गया, हिजकियाल की नई रूह और नया दिल दिया गया, दानियाल का इब्ने इंसान आ गया, दानियाल का इब्ने इंसान आ गया। होशिया की कशिश इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों में जाहिर हुए। योएल नबी का रोज़े अजीम वो याद करते हैं। रोज़े असल में कई लोगों ने यही समझा है रोज़े अजीम का मतलब तबाही का दिन। कुछ लोग इसको इसी तरफ देखते हैं, उन्होंने नहीं देखा कि रोज़े अजीम के एक और रंग भी रखता है, जो असली रंग है उसका, वो बड़ा दिन है। होशिया की कशिश इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों में जाहिर हुई। वो आमतौर पर ये डूम डे ना, वो उसकी तरफ जाते हैं। आमोस के सुरैया और जब्बार का खालिक, मौत के साए को मतला नूर से बदलने वाला आया। ओबदिया का माल मुताबिक तमाम कौमों के लिए खुदावंद का दिन करीब आ गया। मीका क्या कहते हैं? यरूशलेम से खुदावंद का कलमा सादर होगा। यूना क्या कहते हैं? उनका रहीम व मेहरबान तवील उल सबर नहायत शफीक आ गया। और नहूम क्या कहते हैं? उस मुबशर के खुशनुमा कदम देखे गए जो सलामती की बशारत देता है। हबकूक क्या कहते हैं? उसकी तहसीन से जमीन मामूर है, उसकी रौनक नूर की मानिंद, उसके हाथ से किरणें निकलती हैं। वो और सिफनिया क्या फरमाते हैं? वो चुपके चुपके मोहब्बत रखेगा। आहा, चुपके चुपके मोहब्बत, ये चरनी है, चुपके चुपके मोहब्बत रखेगा, चुपके चुपके मोहब्बत रखेगा। खुदावंद तेरा खुदा तेरे दरमियान है और कादिर है कि नजात दे। हज्जाई क्या फरमाते हैं? पिछले घर की रौनक पहले घर की रौनक से ज्यादा। तुम पिछला घर हो ना, इसलिए पिछले घर की रौनक पहले घर की रौनक से ज्यादा। जकरिया फरमाते तब खुदावंद मेरा खुदा आएगा, सब कुदसी उसके साथ होंगे। और मलाकी फरमाते हैं देख मैं अपना पैगंबर भेजता हूं जो मेरे आगे राह तैयार करेगा। खुदावंद जिसके तुम तालिब हो नागहां अपनी हैकल में आ मौजूद हो। ये अंबिया है जो मुख्तलिफ तरह से इशारे करते हैं। और मैंने कहा बैतुल्लहम तेरी कसम, रोज़े अजीम बमा ताज़ीम, वो दिन के जिसका वादा है। खुदावंद का रोज़े अजीम जिसमें सुना गया, पाक मां गवाह है, वली यूसुफ गवाह है, जो कुछ नबियों की मार्फत कहा गया वो सब पूरा हुआ। यही वो दिन है जिसमें पढ़ा गया, यही वो दिन है जिसमें पढ़ा गया कि खुदा हमारे साथ है। यही वो दिन है जिसमें पस्त हालों को बुलंद किया गया। यही वो दिन है भूखों को अच्छी चीजों से सैर किया गया, मस्कीनों को खुशखबरी दी गई। यही वो दिन है जिसमें जहान के कुल कबीलों को बरकत दी गई। यही वो दिन है जिसमें जहान के कुल कबीलों को बरकत दी गई, सारी खलकत को मुबारक दी गई, हर आंख के आंसू पूंछ लिए गए। आज के रोज पूछा गया वो शाह अजीम जो पैदा हुआ कहां है? हमने मशरक में उसका सितारा देखा, हम उसे सजदा करने के लिए आए।
ایک منظر ہے جو اہل نظر دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے عالم بالا کی فجر دیکھ رہے ہیں، لوگ تو ان کے نذرانوں کو ہی دیکھتے ہوں گے، ہم تو دیوانوں کا شوق سفر دیکھ رہے ہیں، ہم تو دیوانوں کا شوق سفر دیکھ رہے ہیں۔ اے بیت اللحم تیری قسم، حضرت زکریا ان کی اہلیہ حضرت الیسابات گواہ ہیں کہ تاریکی اور موت کے سائے میں ٹھہرے ہوئے لوگوں کے لیے عالم بالا کی فجر اتاری گئی۔ بیت اللحم کے چرواہے گواہ ہیں کہ عالم بالا پر جو گیت گایا گیا وہ سنا گیا، لیکن خداوند کا روز عظیم بمات عظیم، خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ خداوند کا روز عظیم، کلمہ متجسد ہوا، ہمارے درمیان ہوا، ہمارے درمیان رہا۔ لیکن تم کہاں تھے جب بہشت سے مبارکبادیاں اتاری گئیں؟ تم کہاں تھے جب سب نیک نیت انسانوں کو سلامتی دی گئی؟ تم کہاں تھے جب جہان کے کل قبیلوں کو برکت دی گئی؟ تم کہاں تھے جب دنیا کے حلیم لوگوں کو زمین کے وارث بنایا گیا؟ تم کہاں تھے؟ تم کہاں تھے جب سب تھکے ماندوں کو کہا گیا بوجھ کے تھکے ماندو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں؟ تم کہاں تھے جب بیماروں کو شفا دی گئی اور مردوں کو زندہ کیا گیا؟ پکارا گیا میرا محبوب بیٹا دیکھیے جس سے میں خوش ہوں، تم اس کی سنو۔ تم کہاں تھے جب ستارے تحریک دے رہے تھے، فرشتے تمجید کر رہے تھے، ہاں، اور نوشتے تصدیق کر رہے تھے؟ تم کہاں تھے جب کہا گیا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیے جاتا ہوں، نیا حکم دیتا ہوں کہ تم پیار کرو آپس میں ایک دوسرے سے جس طرح میں نے تم سے پیار کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوبارہ سننے والا ہے سب کچھ۔ انجیل دوبارہ سنی جانے والی ہے انجیل، اس لیے یہ نہیں کہ صرف کرسمس ہی منایا جاتا ہے اور پاسکا ہی منایا جاتا ہے، نہیں، وہ بچہ ہی نہیں رہا، بچہ جوان بھی ہوا، آپ کو پتا ہے جوان بھی ہوا تھا نا۔ اور اصل میں آپ کو بتاؤں، جو جوان ہو کر کرتا ہے، جو کچھ کرتا اور سکھاتا ہے، اس کی وجہ سے بچپن یاد کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بچپن یاد کیا جاتا ہے۔ اور جنہیں زندگی کیتا ہی کھ نہ ہوئے تو بچپن کون یاد کرتا ہے؟ لکھاں مر گئے نے، کون یاد کرتا ہے؟ جس نے زندگی میں کچھ کیا ہو اس کے بچپن کو دیکھا جاتا ہے، باریکی سے دیکھا جاتا ہے، پھر دوبارہ بار بار دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے طریقہ یہ ہے کہ اس نے کیا اس نے کیا سکھایا، اور اس لیے اگر اس کی تعلیم اور اس کی بات اس پر غور نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی طرح یہ مس کر جائیں گے کہ یہ جو خاص طور پر ہے نا یہ تجسد، یہ صرف نہیں دیکھنے والا کہ ہم یہ جو پیدائش ہے اس کے ارد گرد رہیں، وہ جو آگے جوان ہو کر اس نے تعلیم دی ہے، سکھایا ہے، اور سارے معجزات، یہ سارا اس کے اندر کو سمجھیں گے تو پھر بچپن کو سمجھیں گے۔ اس لیے بچپن ہمیں چابی ضرور ہاتھ تھماتا ہے، لیکن یہ سمجھیے کہ جو آگے ہے وہ ہمیں تشریح دیتا ہے، تسکین دیتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ کیا لکھا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ محبت آئی ہے نا تو ایسے نہیں آ گئی، یہ ایسے نہیں آ گئی، اس کو بھیجنے والے نے پہلے بڑی تیاری کی ہے، بہت تیاری کی ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں ان کو صرف اسرائیلی نظر آتا ہے، نہیں، پوری دنیا کے لیے ہے، پوری دنیا میں تیاری کیا۔ کس میں؟ پوری دنیا میں، اس لیے کہ یہ برکت ایک قبیلے کو نہیں، دنیا کے جہان کے سب قبیلوں کو دی جانے والی۔ کس کو؟ سب قبیلوں کو۔ اس لیے ذہن میں رکھیے کہ اس کا آنا جو یونیورسل ہے اس کو سامنے رکھیے، کیا کیا گیا ہے، پہلے اسرائیل میں پھر دوسروں میں۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اور قوموں میں تیاری نہ کی ہوتی، اس نے، خدا نے لوکاں کی کرنی، اس نے جو کی ہے وہ اگر نہ کی ہوتی تو مجوسیوں کو خبر بھی نہ ہوتی کہ ایسی چلیے۔ اس کا مطلب خدا نے اپنے طور پر صرف اسرائیل کا پرانا عہد نامہ نہیں، باقی قوموں کے بھی پرانے عہد نامے ہیں، وہ بھی کھول کر دیکھو تو وہی نکلے گا، وہ بھی دیکھو تو وہی نکلے گا۔ اس لیے صرف ایک قوم نہیں، باقی اقوام جو ہیں۔ اس لیے جو چیز ابھی اور بھی دریافت ہونے والی وہ یہ ہے کہ دیگر اقوام میں کیسے کیا، اور طریقہ کار دیکھیے۔ پہلے اس نے مذہب سے پہلے فطرت، کیا فطرت، اور آج ہمارے دور میں یہ لوگوں کو یاد آ رہا ہے کہ آؤ دوبارہ فطرت کو پڑھو، آؤ دوبارہ فطرت کی طرف آؤ، اس کو سائنس کے ذریعے سے پڑھو، ہاں جی، آؤ اس کو ریسرچ کر کے دیکھو، اور دیکھو یہ تمہارے سیارے پہ کیا ہو رہا ہے، آؤ تمہارا کلائمیٹ چینج کیا لا رہا ہے، آؤ یہ تمہارے یہ جو ہے کیا اس کو کہنا چاہیے،
یہ گلوبل وارمنگ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، اور تمہارے جو گلیشیئر ہیں وہ ان کو کیا ہو جائے، یہ سارا اس کو دوبارہ پڑھو، فطرت دوبارہ سامنے لاؤ، دوبارہ نیچر سب سے پہلے ہی. اس لیے بنانے والے نے سب سے پہلے کیا کیا؟ نیچر. آپ کے سامنے یہی ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، یہی ہے. ہاں جی، انسان بھی اسی کے اندر ہے، وہی ہے نا. نیچر کو سائڈ پہ کر نہیں، سب سے پہلے یہ. اس لیے آپ دیکھیے، ارے بھائی اگر ستارہ آتا ہے نا راہ دکھانے کے لیے یا گواہی دینے کے لیے، تو چونکہ تخلیق ہونے والوں میں پہلے یہ سنا گیا تھا کہ اس نے پہلے دن کہا روشنی ہو، روشنی ہو گئی. اس لیے چرنی پر بھی آ کر اس نے یہی کہا تھا، سانو پہلے دن بنایا سہی، اسی آج بھی تیرے گواہ بن کے آ گئے، ہم آج بھی تیرے گواہ. اس لیے روشنی آئی ہے. اور سمجھیے کہ یہ جو نیچر ہے یہ اس کی گواہ ہے، یہ اس کو اس کی گاسپل کو اپنے اندر رکھتی ہے. میرا جملہ یاد رکھنا، یہ گاسپل صرف کتاب کے اندر نہیں، وہ چرنی میں آیا. ہاں جی، کتاب کے اندر نہیں آیا، چرنی میں آیا. کہ یہ جو ہسٹوریکل کنٹیکسٹ ہے اس کے اندر آیا، تاریخ کے اندر آیا. اور سمجھیے کہ یہ جو آپ کی دنیا ہے اس کو پیار کیا گیا ہے. کیا پیار کیا گیا؟ خدا نے ایسا پیار کیا، ابھی تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کیسا پیار کیا. ایسا پیار کیا، وہ لفظ ایسا پر زور دیتا ہے کہ کدی وہ جا اور لب کے بخاؤ، اس لیے ایسا پیار کیا. اسے سمجھیے کہ یہ نیچر، یہ قدرت، یہ فطرت جتنی بھی ہے، یہ سارے اس کے اندر گاسپل ہے. کیا ہے؟ گاسپل ہے. اس کے اندر انجیل ہے، اس کے اندر کلمہ ہے. اگر ہم فطرت کو پڑھ نہ سکے، اس کے قریب نہ آ سکے، اس کو صحیح طور پر ایڈمائر نہ کر سکے اور اس کا انکشاف نہ سمجھ سکے، پھر ہمیں انجیل جو چلتی پھرتی بولتی ہے اس کو نہیں سمجھ سکے. میں صرف ایک نقطہ دیے جاتا ہوں، اس کا میسج تھا، ہاں اس کا پیغام تھا، یہ لو کھاؤ. ہاں جی، یہی تھا پیغام. وہ آخری دن تے نہیں صرف آخیا یہ لو کھاؤ، اسی یہی سمجھنے آخر آخری دن آخری روٹی کھان ویلے انہیں آخیا یہ لو کھاؤ، اسی اوتھے ہی رہے ہیں. ارے نہیں، اس کی زندگی چرنی سے لے کر کلوری تک یہی تھی، یہ لو کھاؤ. کیا؟ یہ لو کھاؤ، یہ لو کھاؤ، یہ لو. میں اپنا آپ دینے کے لیے آیا، یہ لو کھاؤ. اسی لیے یہ نہیں صرف اس وقت جب کبھی ہجوم تھے، جب گھر میں تھا، جدھر بھی دیا، ہمیشہ لوگ مہمان بناتے تھے، وہ میزبان بن جاتا تھا. لوگ مہمان بناتے تھے، وہ میزبان بن جاتے تھے. واہ، ادھر جا کر روٹی آگے رکھتے تھے اور کھانے کو دیتے تھے. لیکن آپ کا کیا طریقہ کار تھا؟ روٹی لے کر اس کو دینا، شکر کر کے کہنا لو کھاؤ، لو کھاؤ. اور ایسے لگتا تھا اسی یہ گھر آئے ہوئے ہیں. واہ، سچی بات ہے، گھر والا تو وہی ہے، گھر والا تو وہی ہے. کدی اپنے گھر بھی بہ کے کو نا یہ لو کھاؤ تو آخو اصلی گھر والا تو وہی ہے، ہم تو اس کے مہمان ہیں. اس لیے اس کا یہ انداز تھا، یہ لو کھاؤ. اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، یہ سب سے زیادہ سبق جو ہے نا، آج یاد رکھنا، یہ سب سے گہرا اور لازمی سبق جو ہے یہ انسانوں کو نہیں آتا. یہ آندے لے آؤ، یہ آندے لے آؤ، اور لے آؤ. ہاں جی، لے آؤ، ہور لے آؤ. یہ علاوہ جے کدھر ہور تھا بھی پیا تو وہ بھی لے آؤ، بوجھ چو بھی لے آؤ. ہاں جی، یہ بھی ہے. اور یہ کوشش کریں گے لے آؤ لے آؤ لے آؤ. ان کو لے آؤ بہت آتا ہے، یہ لو بڑا مشکل ہے. یہ لو جس کو آ گیا وہ تو چرنی والے کا سبق آ گیا، کیونکہ اپنا آپ دے دیا. واہ، وہ تو یہ تخت جو چھوڑ سکتا ہے، آپ کو سمجھتے ہیں نا، وہ سب دے سکتا ہے. اس میں حوصلہ ہے دینے بہت، اور اپنے آپ کو خالی کر دینا، اپنے آپ کو خالی کر دینا. اور اسی لیے میں کہتا ہوں یہ جو قدرت ہے اس کو پڑھنا ہے. ہم قدرت کی کتاب بند کیے ہوئے، ہم صرف اپنی کتاب رکھے ہوئے. یاد رکھنا، قدرت کی کتاب جو ہے نا اس میں پہلے رکھا ہوا ہے اس نے، کیونکہ پہلے وہ کریٹڈ ہے. اس کے اندر دیکھیں، ارے اس کو سبق آتا تھا یہ لو کھاؤ. یہ جتنے بھی درخت، پودے، پانی اور زمین ہے، ان کو یہی سبق آتا ہے. یاد رکھنا، پودے صرف اور کچھ نہیں کرتے، جگہ نہیں گھیرتے، یہ قبضہ نہیں کرتے، صرف یہ کرتے ہیں ہمیں کھا لو، ہمیں کھا لو، ہمارا پھل کھا لو ہمارے پتے کھا لو، ہمارے چھال کھا لو، ہماری کھال کھا لو، ہمارے گودے کھا لو، ہماری جڑیں کھا لو، جو مرضی کھا لو. وی آر ہیئر آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے. یہی پیغام ہے. فطرت کو اس کا پیغام آتا ہے، فطرت کو اس کی انجیل آتی ہے بہت اچھی طرح اور بہت خوبصورتی کے ساتھ. کیا؟ پانی. بس اس کا کام کیا ہے؟ ہم نے تو غور ہی نہیں کیا، اساں صرف اتنے روڑے آئیے. ہاں جی، چوکھا روڑیا روڑے ہی رہ گئے ہیں. بس اتنا نہیں پتا چلا کہ اس میں
H2O ہے, یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا یہ ملاپ جو رکھا ہے اس کے اندر, کمال ہے کہ جس کو پیو تو پھر جیو, پیو تو جیو, زندگی ہے اس کے اندر. اور پھر کیا اس کا پیغام ہے؟ اسا تواڈے کو کچھ نہیں لینا, سانو کھا لو, سانو پی لو, بس. اسا کی تواڈے پانی نے تواڈے کو کی بدلے چ لینا؟ کچھ بھی نہیں. ارے صرف یہی چاہتے ہیں ہمیں خراب نہ کرو, ہمیں آلودہ نہ کرو, ہمیں تباہ نہ کرو, ہمارے چشمے خراب نہ کرو, چشمے نہ ساڑو ہمارے, اور درختوں کو نہ ختم کرو. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ پیغام لیے ہیں, انجیل لیے کھڑے ہیں, یہ لو کھاؤ. کیا؟ یہ لو کھاؤ. بس ہوا بھی یہی کہتی ہے, کھا لو, میں نے آپ سے کچھ نہیں لینا. زمین بھی یہی کہتی ہے, نسلوں سے, صدیوں سے یہ کھا جو, مجھے کھا جو, جتنا مرضی کھا جو, میں ختم نہیں ہوتی. یس, نیچر گاٹ دا گاسپل. اس فطرت کے اندر انجیل موجود ہے, ہمیں پڑھنا نہیں آئی. ہاں, اس کا سبق, اس لیے جتنا اس کا سبق اس فطرت کو آتا ہے, اس قدرت کو آتا ہے, اس سارا جتنا جو انوائرمنٹ اس کو آتا ہے, جتنا انسان کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کو آتا ہے, وہ اتنا کہ تو انسانوں کو بھی نہیں آتا. سانو تو ایک کہنا نے چج نہیں آیا کہ کھان تو پہلو آ لے تو کھانا. ہاں جی, واہ. کسی صوفی نے کہا تھا, ارے کھا لیا تو گندگی, کھا لیا تو گندگی, کھلا دیا تو بندگی, کھلا دیا تو بندگی, کھلا دیا تو بندگی. آج کسی کا کھلا دیا تو بندگی ہو جائے گی, بس یہی اس کو آتا, کھلانا ہی آتا, بس دوسرے کے گھر میں جا کر بھی کھلانا. اس لیے صحیح بات ہے, پتہ بھی ہو کہ انہوں نے مجھے پکڑ کے مارنا ہے, پتہ بھی ہو پکڑ کے مارنا ہے, اور یہ آخری شام ہے, انہوں نے گرفتار کر کے مارنا ہی ہے, اور مارنا بھی بڑا بری طرح ہے, پھر بھی اتنی ہوش ہو, اتنا پورا شعور ہو, یہ لو کھاؤ. واہ, تو موت میں بیٹھ کر بھی نہیں بھولا کہ یہ لو کھاؤ. جو سبق موت کے منہ میں بیٹھ کر بھی نہیں بھولا جاتا, وہ سبق ہوتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا جو قدرت اور فطرت کو آتا ہے, اس کو دوبارہ اثر نو پڑھیے, دوبارہ پڑھیے. ہم نے اس کی طرف کنڈ کی ہوئی ہے, اس کو کہتے ہیں پیچھا کیا, بیک کی ہوئی ہے. وی ڈونٹ ریڈ. ہم زمین کو نہیں پڑھتے, ہم درختوں کو نہیں پڑھتے, ہوا کو نہیں پڑھتے, پانیوں کو نہیں پڑھتے, پہاڑوں کو نہیں پڑھتے. ہم ستاروں اور سورج کے بغیر ہم 4 دن نہیں رہ سکتے, ہم اس کو نہیں پڑھتے. یہ دس از دا گاسپل, یہ انجیل ہے, پیدا کرنے والے نے انجیل بنائی ہے, اس کو پڑھیے. یہ ایک بڑی کتاب, اس لیے اس نے کہا کھلی کتاب. کیا؟ کھلی کتاب. اسی لیے تو دونوں واقعات اوپن ایئر میں ہوئے, کسی بند کمرے میں نہیں ہوئے. یہ چرنی والا اور صلیب والا دونوں اوپن ایئر میں, کسی عبادت خانے میں نہیں ہوئے. آپ کو پتا ہے, کسی بند کمرے میں نہیں ہوئے, اوپن ایئر میں. اوپن ایئر سمجھتے ہیں نا بھائی, چرنی بھی اوپن ایئر ہے, صلیب بھی اوپن ایئر ہے. کیوں بھلا اوپن ایئر؟ پتا کیوں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے تو مجھے بتا دیجئے. ہاں جی, ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیجئے سمجھ آ رہی ہے. تھینک یو, تھینک یو ویری مچ. اچھا, بس یہ آپ اس بات کو ذرا قبول کیجئے گا بڑے کھلے اور کھلی نظر سے. پتہ کیا, چرنی بھی اوپن ایئر میں اور صلیب بھی اوپن ایئر. اوپن ایئر کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر کھلا ہے سب کچھ, آؤ کسی سائڈ سے بھی آ جاؤ, کسی طرف سے بھی آ جاؤ. سوچ اور اپروچ دیکھیے, واہ, الہی سوچ اور اپروچ دیکھیے, وسعت دیکھیے. ہاں, وسعت دیکھنے والی ہے ان بازوؤں کی اور چرنی میں پڑے ہوئے بچے کی وسعت دیکھ. کیا وسعت ہے؟ اوپن ایئر اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ادھروں دی آ تے ادھروں دی نہ آ. ہاں, ادھر سے آؤ اور ادھر سے نہ آؤ. دروازے جو ہوتے ہیں نا, یہ اس لیے ہوتے ہیں اوپن ایئر, اس لیے جدھروں دی مرضی آ جاؤ, جیڑا مرضی آ جائے. اٹ از اوپن فار ایوری ون, سب کے لیے کھلا. اوپن فار ایوری ون, سب کے لیے کھلا. دونوں آؤ, جس کا جو آؤ, سب کے لیے دروازہ کھلا ہے. اسی لیے میں آپ کو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا, وہ جب کہہ رہا تھا کہ میں زندگی کی روٹی ہوں, میں زندگی کا دروازہ ہوں, میں زندگی اور اچھا چرواہا ہوں, میں قیامت اور زندگی ہوں, میں راہ حق اور زندگی ہوں, میں اچھا درخت, یہ والا جو میں دنیا کا نور ہوں, میں یہ سارے بتا رہا تھا. یہ میں نہیں کر رہا تھا. یہ بہت لوگوں کو یہی سمجھا, میں نہیں کرنے والا تھا. وہ اصل میں سمجھانا کیا تھا کہ تمہیں ایک نہیں کئی دروازے دے کے دیے جا رہا ہوں. شاید کوئی ایک ہی دروازہ تجھے راس آ جائے تو تو اندر آنے سے نہ رہے. کنے بوئے بخا دیتے, میں روٹی ہوں, میں پانی ہوں, میں دروازہ ہوں, میں درخت ہوں. ہاں, یہ اس لیے اتنے سارے تاکہ تجھے انٹر ہونے میں کوئی دقت نہ. اس لیے میں سمجھتا ہوں اس اوپن ایئر کو سمجھنا چاہیے.
یہ جو اوپن ایئر. اور میں سمجھتا ہوں یہ اس کو ذرا ایک تقابل کر کے میں بند کروں گا, فکر نہ کریں. ہاں میں نے کافی ٹائم آپ کا کھایا ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے وقت بھی دیا تو میں نے کھایا, اور آپ کو جو الفاظ دیے وہ بھی مجھے امید ہے کہ روٹی ہوں گے. خدا آپ کو برکت دے گا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ احساس کے چشموں کی دلیل, ہاں جی, احساس کے چشموں کی آرزو دلیل سے آئے گی. احساس کے چشموں کی آرزو دلیل سے آئے گی. جس گفتگو میں گیت ہوگا وہ گفتگو گلیل سے آئے گی. جس گفتگو میں گیت ہوگا وہ گفتگو گلیل سے آئے گی. اسد میں بتاتا ہوں بہاروں کا راز کیا ہے. اسد میں بتاتا ہوں بہاروں کا راز کیا ہے. روح کے پھول کھلیں گے اور خوشبو انجیل سے آئے گی. روح کے پھول کھلیں گے اور خوشبو انجیل سے آئے گی. سونے رب دی سچی دلیل سنی دی, اے دلیل تے وچ گلیل سنی دی. ہاں سونے رب دی سچی دلیل سنی دی, اے دلیل تے وچ گلیل سنی دی. اس گلیل دے وچ ایک جھیل سنی دی, اس جھیل دے کنڈے تمثیل سنی دی, اس تمثیل دے وچوں انجیل سنی دی. اس تمثیل دے وچوں انجیل. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ دراصل جو کچھ گلیل میں پیش کیا گیا ہے نا, اس کو اثر نو دیکھنے والا ہے کہ وہ صرف عبادت خانے کی گیم نہیں ہے. اٹ از آن دا ارتھ, زمین پر ساری مخلوقات کے ساتھ. اور دیکھیے یہ ہمارا مستقبل سانجا ہے. اس زمین پر مستقبل سانجا ہے. وی آر ون فیملی. یہ بھی میرا لفظ یاد رکھنا, لکھ لینا. آن ارتھ وی آر ون فیملی, ناٹ ہیومن فیملی بٹ دا فیملی آف لائف. زندگی کا خاندان, لکھ لو, زندگی کا خاندان. صرف انسانی خاندان نہیں, یہی تو مصیبت ہے. اسا اپنا ٹبر وکھرا کیتا ہے. ان زندگی کا خاندان, لائف ایز اٹس اون فیملی. زندگی کا اپنا خاندان ہے. ہاں زندگی کا اپنا خاندان ہے, اور سب اس کے افراد ہیں. یہ سارے پودے, درخت, جاندار, سب اس کے درخت ہیں. وی آر ون فیملی, وی ہیو ون فیوچر. ہمارا مستقبل ایک ہے, ہمارا اس کے ساتھ جڑا, اس سیارے کے ساتھ. اس لیے اس نے زمین پر اترا, اور صرف یہ نہیں ہوا کہ میں صرف ایک انسان, ایک مذہب کے اندر اترا. نہ, یہ زمین پر اترا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وسعت کو سمجھنا. اور میں تقابل یہ تھا, یہ تین گروپ ہیں. ایک تو یہ مجوسیوں کا, ایک ہے یہ ہیرودیسنٹ کمپنی, اور ایک ہے چرواہوں کا. یہ تینوں کا ذکر ہوتا ہے. یہ جو پہلا گروپ ہے نا, یہ میری بات اگر آپ سمجھ گئے تو لٹ کے لے جاؤ گے, اگر نہ سمجھے تو پھر میں لٹیا جاؤں گا. بس سمجھنا اچھی طرح کہ یہ اس کو صحیح سمجھنا کہ یہ جو پہلا گروپ ہے یہ پتہ کیا کرتا ہے. یہ مجوسیوں کا گروپ ہے. واہ, ان کے پاس علم تو ہے. ہاں جی, علم تو ہے, لیکن علم کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے. علم کلا کافی نہیں ہوتا. علم کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے, وہ عشق ہے. کیا ہے؟ عشق ہے. اور ڈرنا نہیں اس لفظ سے, کیونکہ جتنا آپ کو اس کا پتا ہے کسی اور کو پتا نہیں ہے. لوگ کی صرف دینے آیا صرف کڑی منڈے دی گال ہے. نہیں, عشق خدا کی بات ہے. عشق کس کی بات ہے؟ خدا کی بات ہے جو چرنی میں اترا ہے. اس لیے اس نے کہا تھا, یہ لفظ کہا تھا, تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. جس سے میں خوش ہوں کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جس سے مجھے عشق ہے. وہ دراصل ترجمہ کرنے لگے, ڈر گئے. جس سے مجھے عشق ہے, اس کا آگا پہ توس, اس کا لفظ ہے. اس لیے سمجھنا اچھی طرح کہ یہ وہ جو مجوسی ہے نا, ان کے پاس عشق ہے. علم تو ہے. جب علم عشق کے ساتھ جڑ جائے تو پھر کون ٹھہرے؟ تحریک ہوتی ہے. کیا تحریک ہوتی ہے؟ تحریک ہوتی ہے. اور قدرت رہنمائی کرتی ہے. قدرت رہنمائی کرتی ہے. رہنمائی ان کی ہوتی ہے جن کے ہاں تحریک ہوتی ہے. جنہوں کی تحریک کوئی نہیں ہوتی, انہوں کی رہنمائی کتوں آئے گی؟ واہ, یہ تحریک ہے. اور اسی لیے وہ تحریک کے ساتھ آتے. یہ جو ہیرودیسنٹ کمپنی گروپ ہے, ان کے پاس علم ہی علم ہے. بس کیا ہے؟ علم. دوجا نہ چوکھا کی بھلا مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے تھا؟ پتہ ہے, دسو. عالموں سارے ہو, دسو کہاں پیدا ہونا چاہیے تھا؟ انہوں نے کہا جی آپ یہودا کے بیت لحم میں پیدا. پتہ لگ گیا. پھر ہلتے نہیں سکتے. عشق نہیں ہے, محبت نہیں ہے. نالج وداؤٹ لو از ڈیتھ. کچھ بھی نہیں, ڈیڈ. کیا ہوا؟ یہ جو سارا ہے, ذرا ان کو کہتے ہیں اراؤ میری گل سنو, جاؤ جا کر ذرا تحقیق کرو. کیا کرو؟ تحقیق کرو. لفظ سننا ذرا, تحقیق کرو, دریافت کرو. ہاں جی,
تحقیق کرو, دریافت کرو, پتہ لگاؤ, حساب لگاؤ, کب ستارہ دکھائی دیا, حساب کتاب, دریافت, ہاں جی, ریسرچ. آئے ہائے انسان, آج کا انسان یہ 2023 کے اندر یہ سوچ لے کہ اگر تیری ریسرچ, تیری تحقیق, تیری دریافت, تیری تعلیم, تیری تحقیق, تیری تخلیق, اگر اس کا مقصد دنیا کی تباہی اور یانیاں دا مروان ہے, پھر تیری لعنت تیری تحقیق, تیری تعلیم اور تیری یہ تخلیق پر, اور تیری دریافت پر, اور تیری ریسرچ پر. اس لیے اگر تیری ریسرچ اور تیری تخلیق اور تیری تعلیم اور تیری تحقیق اس کا اینڈ زندگی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ زندگی نہیں ہے. اس لیے آج کے انسان کو چیلنج ہے کہ ہیرودیس کے گروپ کو فالو نہ کرو. فالو کرنا ہے تو ان مجوسیوں کو کرو, فالو کرنا ہے تو چرواہوں کو کرو. علم رکھتے ہیں, تحقیق رکھتے ہیں, ریسرچ رکھتے ہیں, عطا پتہ رکھتے ہیں, حساب کتاب رکھتے ہیں, ہاں جی, دریافت رکھتے ہیں, سارا. They know each and everything about Messiah, but they cannot move. ہل نہیں سکتے. وہ عشق جو چلنے پر طاقت بنتا ہے وہ تو نہیں ہے. اس لیے تیسرا گروپ مجوسیوں کا, چرواہوں کا, وہ لوکا اس کا ذکر کرتے ہیں. ان بیچاروں کے پاس علم نہیں ہے. ہاں, علم نہیں ہے. سمجھتے ہیں بیچارے بھیڑوں کی رکھوالی کرتے ہیں, رات کو باہر رہتے ہیں, وہ سوتے ہیں ادھر ہی. علم نہیں ہے. پادری صاحب یہ نقطہ آپ کی نظر کر دیتا. علم نہیں ہے لیکن عشق ہے, عشق ہے. اور دیکھو چرواہوں کے علم نہیں ہے, عشق ہے. اور کیا کرتے ہیں یہ تینوں کو, دیکھیے گائیڈنس کیسی ہے, رہنمائی کیسی ہے, بس یہ دیکھنے والی. پتہ کیا ہوتا ہے, سنیے, پتہ کیا ہوتا ہے, ارے جن کے پاس علم اور عشق ہے, جن کے پاس علم اور عشق ہے, کائنات اس کی رہنمائی کرے گی, کائنات اس کی رہنمائی کرے گی. لیکن جن کے پاس صرف علم ہے اور عشق نہیں ہے, ان کی کوئی رہنمائی ہوگی. نوشتے ان کو دیے گئے ہیں لیکن کوئی رہنمائی نہیں. کائنات کوئی رہنمائی نہیں کرتی کیونکہ ان کی ریسرچ کا اینڈ نیگیٹو ہے, ان کی تحقیق کا اینڈ نیگیٹو. اور تیسرا گروپ یہ ہمارا جو چرواہوں کا ہے, ارے علم تو کوئی نہیں, عشق عشق ہے. اور پتہ کیا, اونا کو علم عشق ہے, اونوں تارا راہ وکھائے گا. ہاں جی, اور یہ والے سارے یہ کتابیں ساری رکھتے ہیں, علم ہے لیکن یہ اندھے لگے پھر رہے ہیں. لیکن یہ چرواہے, تمہارے پاس علم نہیں ہے, عشق عشق ہے, تو چلو تمہارے ساتھ ایک اور کام کرتے ہیں. پتہ کیا, ان کو ستارے نے رہنمائی کی, تمہارے ساتھ نور اترا ہے اور خود رہنمائی بن کے اترا ہے. تمہارے لیے نور اترا ہے, نور اترا ہے, تمہارے چوگرد ہوگا. بیکاز یو گاٹ لو, تمہارے پاس پیار ہے, اور پیار والوں کے گرد نور ہی ہوتا ہے, یہ نور ہی ہوتا ہے. اس لیے وہ موو ہو سکتے ہیں, وہ جا سکتے ہیں. اسی لیے دیر نہیں لگائی, چلو چلتے, چلو چلتے. یہ جو ہوتا ہے نا, چلو چلتے, واہ, تو نے دنیا کو تحریک دے رکھی ہے, کائنات کو تحریک دے رکھی ہے. ہر چیز موو میں ہے, جو ٹھہر گئی وہ ختم ہو گئی, جو موو میں ہے وہ زندہ, جو رقص میں ہے سب زندہ ہے, جو رقص میں ہے سب زندہ ہے, جو زندہ ہے سب رقص میں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ موو سمجھنے والی ہے. اس لیے میں اس کے ساتھ آپ کو بس صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بند کیے دیتا ہوں. سنیے, سچی یہ بڑا دن ہے, یہ روز عظیم ہے, خداوند کا روز عظیم ہے. جس دن یہ واقعات سارے جو ہے نا, یہ جن کو ہم یاد کرتے ہیں, ان سب کو ایک دل نے اپنے دل میں رکھا تھا. یاد ہے آپ کو, ایک دل نے اپنے دل میں رکھا تھا, ان پر گہرا غور و خوض کیا تھا. یاد ہے آپ کو سب باتوں کو. میں اس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھا, دونوں جگہ, حافظے میں بھی رکھا اور دل میں. انہوں نے کہا مریم ان سب باتوں کو حفظ کر کے اپنے دل میں رکھ کر ان پر غور و خوض کرتی تھی. واہ, اور ایسا چشمہ بن گیا, پھر یہ ساروں کو مل گیا. ہاں, اس لیے مجھے آپ ایک بات بتا دو, صحیح بات ہے, جتنے بھی ایک بات بتا دو, بچے دے بارے جڑا بچہ پیٹ چ اور پیدا ہویا ہے, اس کے بارے میں جتنی سچائیاں کون بتا سکتا ہے؟ یا ماں بتا سکتی ہے یا باپ بتا سکتا ہے. یاد آپ کو انہی سے پتا چلے گا. اس لیے یہ سمجھیے اچھی طرح کہ یہ دل میں رکھی ہوئی باتیں ہیں, مریم کے دل میں رکھی ہوئی باتیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں. اس لیے اس کا شکریہ, تو نے ان کو ایسے نہیں کیا, ان کو دل میں رکھا. اور کیا کہا کہ یہ جو کچھ نبیوں نے کہا سب پورا ہوا, جو کچھ نبیوں نے کہا
सब पूरा हुआ। इसलिए उसका गीत और जकरिया का गीत ये पढ़िए और रियली आप एंजॉय करेंगे। आप कहेंगे ए ओ दोवें ने जिन्ना नबियों का कहा हुआ उस पर अच्छा गौर किया है। और मैं आज एक बात बंद करने से पहले कह देता हूं, याद रखना हम सारे जितने भी हैं, हाँ मैं फिरके की बात नहीं कहा, हम सब जो क्रिश्चियन है, आप याद रखना हम जब बात हो ना मसीह से 750 पहले ईसाया ने फरमाया, मसीह से 600 साल अरमिया ने, फलाने ने इतने साल पहले फरमाया, ये दूर के अंबिया का जिक्र करके बहुत खुश होते हैं, दूर के अंबिया का जिक्र करके बहुत खुश होते हैं। लेकिन वो अंबिया जिन्होंने हाथों में पकड़ के करीब खड़े होकर कहा ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है, करीब खड़े होकर देखा, उन नबियों को देखा ही नहीं। हमने दूर के नबियों को देखा है, करीब वालों को देखा ही नहीं। ये जो चरनी के आसपास है, ये जो जकरिया है, ये जो अलीसाबात है, ये जो यूसुफ है, ये जो मरियम है, ये जो यूहन्ना है, इनको करीब के नबी कहते हैं। अरे यूहन्ना वो है जिसने पता क्या किया था, उसने सिर्फ ये इशारा करने के लिए कि ये खुदा का बर्रा है, सारे नबियों का रूप ही ले लिया। किदा सारे, क्योंकि 400 साल बाद खिलौना कि इतने नबी पहले हो चुके हैं और उन नबियों के हिस्से का एक मैंने खड़े होकर कहना है कि ये है, बाकी दूरों कर दे रहना। हाँ जी, मैंने इधर से ऐसे करना है, वाह। और इसके लिए क्या किया, हाँ जी समझते हैं, फकीर हो गया, प्यो काहिन, पुत्र जंगल नु टुर पिया। हालांकि उसको काहिन होना चाहिए। उसने कहा मुझे तेरी कहानत नहीं चाहिए, मुझे वो नबूवत चाहिए जो इशारा करके कहे ये है खुदा का बर्रा, ये है खुदा का। इसलिए देखिए क्या क्या कमाल है। जिस वक्त वो जाते हैं ना, तो यार ये ऊंट का लिबास, ऊंट के बालों का लिबास और चमड़े का कमरबंद और ये टिड्डियां और शायद जंगली हो गया, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। कदी कोई कसर ना रह जाए इलियास होने च, कदी कसर ना रह जाए ईशाया होने च, कदी जेड़े पासियों वेखो वही नजर आवे, उंगली नजर आवे, ये वाले। हाँ जी, इसीलिए बियाबान में, ताकि कितो खुंज ना जाए, किसे गलों खुंज ना जाए, इसीलिए उसका वो जो लिबास और सारा जो वेश है ना, वाह। और इतना वेश बना लिया, हाँ वो रांझा रांझा कर दी नहीं, मैं आपे रांझा हुई, यानी यसु यसु करदा और मसीह मसीह करता, वही हो गया। और लोग कहते थे तू तो सानू वही लगना है, और लोग शक करते थे तू अल मसीह है। और वो कर्मा वाला क्या बात है, कहता था तौबा तौबा ये ना करना, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं, उसकी जूती खोलने, तस्मा खोलने के, उसके पांव की गर्द भी नहीं हूं, मैं उसका नौकर होने के लायक भी नहीं हूं, अगर कभी नौकर ही हो जाए तो बड़ा है, पर ये भी नहीं हूं, वो तो वो है। इसीलिए वो कहते थे क्या तू अल मसीह है, जी नहीं। क्या तू नबी है, जी नहीं। क्या तू नबियों में से कोई नबी है, नहीं। क्या तू इलियास है, नहीं। तो उन्हें आख्या फिर है कौन, उन्हें आख्या जी मैं कुछ भी नहीं, बस बियाबान च एक टुरदी फिरदी आवाज है, जड़ी अंबिया दी सदियां तो लगी आउंदी वो आवाज है, बात सारी इकट्ठी होगी ये कहने के लिए ये है खुदा का। सिर्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए, बाकी ऐसा पर्दे तो लांबे हो जाए। मैं इंट्रोडक्शन देने वाला सिर्फ इंट्रोडक्शन दे के लांबे हो जाता है, बस यही उसका कमाल है। अल मसीह का इंट्रोडक्शन दे के साइड पे हो गए। वो कहते थे वो बड़े और मैं घटो। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बड़े दिन पर उसको मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि दूर के अंबिया को बड़ा याद करते हो, कभी करीब वाले, कभी ये करीब वाले अंबिया जो है ना, जिनमें जकरिया, हाँ जी, और इलिसाबात, ये अंबिया है, खुदा इनसे हम कलाम हुआ है, ये अंबिया है, इनको जरा गौर से करिए। और ये उनको शर्फ हासिल है कि वो बड़ी करीब से उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया जिसका वो दूर से इशारा करते थे। इसलिए मैं समझता हूं कि मैं इसके साथ बंद करता हूं। कभी झाड़ी में उतरी है, कभी झाड़ी में उतरी है, कभी चरनी में उतरी है, कभी झाड़ी में उतरी है तो कभी चरनी में उतरी है। मोहब्बत जब भी उतरी है बड़ी सादगी में उतरी है, मोहब्बत जब भी उतरी है बड़ी सादगी में उतरी है। मैं अपने शेर के साथ बंद कर देता हूं, यह भी बड़ा मशहूर है, ज़माना पाकिस्तान में है और इधर उधर भी मैं सुना देता हूं। ये मेरा पहला शेर था जो स्टेज पर ज्यादा गया, और असल में मैंने वो शुरू इससे किया था कि मैंने क्यों लिखा था कि मेरा कोई मेरिट नहीं है, ये तेरी सारी अता है, तेरी दया है। हाँ जी, मेरा कोई मेरिट नहीं, मैं तो इस लायक नहीं था, इसलिए तूने करम किया तो मैंने लिख दिया। अखा पुट हनेरे दे वासी होए तेरियां सारा खुदा ने हुण लईयां, अखा पुट हनेरे दे वासी होए तेरियां सारा खुदा ने हुण लईयां। सुणदियां होयां भी कई नहीं सुन सके ते कईयां विच दिमागां दे गुण लईयां,
ਕਈ ਡੁੱਬ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸੇ, ਕਈਆਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਪੁਣ ਲਈਆਂ। ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਯਹੂਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਿਆ, ਪੁਲੂਸ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਯਹੂਦਾ ਕੋਈ ਯਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੇ ਕਹਾ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਠ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਓਏ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੁਣ ਲਈਆਂ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਕਈਆਂ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਲਈਆਂ, ਕਈ ਡੁੱਬ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸੇ, ਕਈਆਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਪੁਣ ਲਈਆਂ, ਕਈ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕੇ, ਕਈਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੱਤੀਆਂ ਚੁਣ ਲਈਆਂ। ਅਸਦ ਸੁੱਤਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ